السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. برادر مکرم، صدر اجلاس جناب اسفندیار ولی خان صاحب، اسٹیج پر موجود انتہائی مقتدر زعماء اور اس خوبصورت مجلس میں موجود انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ایک طویل زمانے کے بعد ایک بہت ہی مشکل ماحول کا سامنا کر رہا ہوں. باوجود اس کے کہ ایک انجمن سجی ہوئی ہے، لیکن میں خلوت در انجمن کے احساس کے ساتھ آپ سے باتیں کر رہا ہوں. میری ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ قوموں کی زندگی میں بعض دفعہ بہت اہم موڑ آیا کرتے ہیں، اور اس وقت کے فیصلے آنے والی صدیوں پر اثر انداز ہوا کرتے ہیں. اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے کہ اس طرح کے حساس موضوعات پر مباحثے ہوں، ڈبیٹس ہوں، ہم اپنی رائے پیش کر سکیں، ہم دوسروں کی رائے سن سکیں، اور اس ڈبیٹ اور مباحثے کے نتیجے میں جب ہم اتفاق رائے کی کسی ڈکلریشن پہ پہنچیں گے تو پھر اس کی رسپانسبلٹی بھی سب کی ایکول ہوگی، اور ہم آنے والے مستقبل میں بہتر طور پر اپنا کردار بھی ادا کر سکیں گے. یہاں پر جناب محمود خان اچکزئی صاحب نے فاٹا کی اور قبائل کی تاریخی پس منظر کا ذکر کیا. اس سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے اس وقت کہ پاکستان کے آئین کے کسی آرٹیکل کا حوالہ دے کر یہ ثابت کیا جائے کہ فاٹا پاکستان کا حصہ ہے یا نہیں. مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر اور اس کے سائے میں کیا فاٹا کا اپنا ایک مستقل اسٹیٹس ہے یا نہیں. ظاہر ہے کہ اس کا بہرحال ایک اپنا اسٹیٹس ہے، اور اس اسٹیٹس کی تاریخ بھی یہ نہیں کہ پاکستان بنا تو اس کا آغاز ہوا، بلکہ
1892-93 کے معاہدات کے تحت ہمارے بعض علاقوں کے اسٹیٹس کا تعین ہوا اور پاکستان کے قیام کے بعد قائد اعظم نے اس اسٹیٹس کو برقرار رکھا ہے۔ آج جب ہم اس حوالے سے بحث کرتے ہیں، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب قومی اسمبلی کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک بل زیر بحث ہے تو زیر بحث ہوتے ہوئے اسی حوالے سے کسی دوسرے بل کی منظوری کی بات شاید یہ قواعد و ضوابط کے خلاف ہو۔ میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت جو ایک چیف آپریٹنگ آفیسر کا منصب متعارف کرایا گیا ہے، یہ بھی فاٹا میں فاٹا کے نظام کو متاثر کرنا، گورنر ہاؤس کی حیثیت کو ختم کرنا، فاٹا سیکریٹریٹ کی اہمیت اور حیثیت کو کاؤنٹر کرنا، اس کا سبب تو بنے گا، کچھ برائیوں کی بنیاد تو بن جائے گا، لیکن یہ کوئی مسئلے کے حل کی نشاندہی نہیں کر رہا ہے۔ تھوڑا پانی ذرا میرے قریب آ جانا چاہتا ہوں۔ رہی بات پسماندگی کی، مجھے یاد ہے خان عبدالولی خان مرحوم جو فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ پسماندہ نہیں ہیں، پس افتادہ ہیں۔ ہم پیچھے رہ نہیں گئے، ہمیں پیچھے ڈالا گیا ہے۔ پاکستان کے نظام میں فاٹا کو ترقی دینے کی کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے، اور نہ ان پرانے 70 سالوں میں نظام کے حوالے سے کوئی رکاوٹ موجود ہے، لیکن اگر ہم نے عمدن ان کو مسلسل پسماندہ رکھا ہے اور آج ہم اس کی پسماندگی کو حوالہ بنا کر اس کا حل اسی میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ انضمام ہو جائے، اور انضمام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، یہ مجھے قرین انصاف نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے بلوچستان کے اکابرین بھی فاٹا کی پسماندگی کا ذکر کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن خود بلوچستان جو سیٹل ایریا ہے، کیا اس کی پسماندگی ہمارے قبائل سے کہیں زیادہ نہیں ہے؟ بلوچستان کے سیٹل ایریا پسماندگی میں وانا اور میران شاہ اور قرم ایجنسی سے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، کچھ الفاظ کی تعبیرات، ہم صورت واقعہ کی جو تصویر پیش کرتے ہیں، الفاظ میں جو اس کی تعبیر کرتے ہیں، اس کی تعبیر میں ہم ایک تھوڑی سی جذباتیت لے آتے ہیں، جیسے ہم انسانوں کے عقل کو اپیل کرنے کی بجائے اس کے جذبات کو اپیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں حقیقت پسندی کی طرف جانا ہوگا۔ فاٹا کے مسئلے پر 2012 میں صوبہ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی کہ فاٹا کو صوبے میں ضم کر دیا جائے۔ کیا ہماری صوبائی اسمبلی کو اور ہمارے ممبران کو
ملک کے کسی بھی ایک حصے کے سٹیٹس کو تبدیل کرنے کا مینڈیٹ بھی حاصل تھا، اور یہی موقف آج میرا ہے کہ آج ہماری اس قومی اسمبلی کو، کہ جن کے ممبران جو الیکشن لڑ کے آئے ہیں اور جس منشور کے تحت لڑ کے آئے ہیں اور آج وہ اسمبلیوں میں موجود ہیں، کیا ان ممبران اسمبلی کو ملک کے کسی حصے کے سٹیٹس کو تبدیل کرنے کا مینڈیٹ حاصل ہے؟ اس لیے کچھ بنیادی چیزوں کو ہمیں اپنے اختیارات سے باہر نکل کر یہاں بند کمروں کے اندر اور سیمینارز کے ذریعے سے فیصلے کرنا، اس میں تھوڑا سا ہمیں احتیاط کرنا ہوگا۔ اصل ایشوز پر اتنا جھگڑا نہیں ہے جتنا اس ایشو تک پہنچنے کے لیے جو دوائی اور اسباب اور وسائل و ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں اس پر اختلاف آ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت قبائل کے اصرار پر ایک جرگہ بلایا گیا، اس جلسے کا اہتمام یقیناً ہم نے کیا، اور اس نے جو موقف اختیار کیا وہ اس طرح بھی نہیں ہے جس طرح کہ آپ حضرات فرما رہے ہیں، وہ اس طرح بھی نہیں ہے جس طرح کہ محمود خان اچکزئی صاحب فرما رہے ہیں۔ بڑا معقول قسم کا موقف انہوں نے اختیار کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ انضمام کی صورت ہو، فاٹا کو الگ صوبہ دینے کی صورت ہو، یا موجودہ اسٹیٹس میں اصلاحات کی صورت ہو، تینوں حوالے سے مسئلہ اہم ہے اور سنجیدہ ہے، اور کسی ایک حوالے سے بھی یکسر اس کو مسترد کرنا مشکل ہے۔ لیکن آج قبائل پر ایک برا وقت ہے، ہم گھروں سے بے گھر ہیں، آئی ڈی پیز کی صورت میں کیمپوں میں رہ رہے ہیں، کراچی تک پنجاب تک ہم پھیلے ہوئے ہیں، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بچے در بدر بلک رہے ہیں۔ ہمیں ان حالات سے تو نکلنے دو، ہمارے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ ہم سے بھی سن لو، کچھ ہمیں بھی یہ حق دے دو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو وقت کے ساتھ پہلے امن لاؤ، اور اس جرگے نے باقاعدہ پیشکش کی کہ ہم قیام امن کے لیے تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کا دہشت گردوں سے جھگڑا ہے وہ بھی قبائل ہیں، طالبان سے جھگڑا ہے وہ بھی قبائل ہیں، اگر مذاکرات کے ذریعے، جرگوں کے ذریعے ہماری خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں، قبائل نے کہا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اور سلیم صافی صاحب جانتے ہیں کہ طالبان کی طرف سے یہ جرگہ قبول کرنے کی خبر بھی آ گئی، لیکن اسلام آباد کی طرف سے اسے قبول کرنے کی بات نہیں آ رہی۔ اور جب ہم نے اس پہ اصرار کیا کہ یہ بہتر موقع ہے، بغیر جنگ کے ہم مسئلے کو حل کر سکیں گے، اگر اس کی ہمیں سزا دی گئی۔ تم کون ہوتے ہو ایسی بات کرنے والے؟ ہم نے فیصلے کرنے۔ یہ چیزیں ذرا ہمیں تھوڑی سی سوچنی ہوں گی۔ یہ جو فرحت اللہ بابر صاحب نے بہت شفقت اور احترام کے جذبے سے کہا کہ یہ مجلس خوش قسمت ہے کہ اس میں محمود خان اچکزئی اور فضل الرحمان بھی آ گئے ہیں، جبکہ وہ دونوں انضمام کے خلاف ہیں۔ محمود خان صاحب کے بارے میں آپ کی بات 100% صحیح ہے، لیکن میں اپنی پوزیشن کی وضاحت خود کروں گا بابر صاحب۔
کیا مسئلہ ہے انضمام کے حق میں اور انضمام کے خلاف؟ میرا موقف وہی ہے جو قبائل کے اس جرگے نے پشاور میں موقف اختیار کیا اور اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں تمام پارٹیوں نے، چاہے وہ سیاسی ہوں، قوم پرست ہوں، مذہبی ہوں، ہر قسم، انہوں نے ان کو مینڈیٹ کیا. وہی موقف تھا. آپ کو حق حاصل ہے، آپ کہیں کہ قبائل کا انضمام ہونا چاہیے، اور اگر میں کہوں کہ انہیں الگ صوبہ ملنا چاہیے، اور اگر محمود خان اچکزئی کہے کہ انضمام قطعاً نہیں ہونا چاہیے، تینوں کے آراء کا احترام، لیکن ایک کی بھی رائے اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہے جب تک کہ فاٹا کے عوام کو اس رائے کی تائید حاصل نہ ہو سکے. فاٹا کے عوام سے ہمدردی بھی، فاٹا کے عوام پسماندہ بھی، فاٹا کے عوام غیرت مند بھی، فاٹا کے عوام قابل احترام بھی، سب کچھ کے باوجود لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ خود اپنی مستقبل کے بارے میں رائے بھی دے سکیں. اور جب ہم رائے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں سن 47 میں ایک ریفرنڈم ہوا تھا، ضیاء الحق کے زمانے میں ایک ریفرنڈم ہوا تھا، تو اسی طرح ریفرنڈم آپ چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، تمام سیاسی پارٹیوں کا ایک مضبوط نگران کمیٹی ہونی چاہیے، ایک پولنگ اسٹیشن اور ایک بوتھ پر ہمارے نگران ہونے چاہیے، اور ان کی نگرانی میں عوام ووٹ استعمال کریں، اور پھر پتہ چلے کہ قبائل کا عوام کیا چاہتا ہے. قبائل کو یہ عزت کیوں نہیں دی جا رہی؟ پسماندہ تو ان کو ہم نے رکھا ہے. آج کے اس دن کے لیے انگریز کے زمانے میں بھی جو معاہدات ہوئے ہیں، میں ان کا زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ قبائل کے بڑے بھی تھے اور ان کی رضامندی بھی اس میں شامل تھی. لیکن آج تو ہم ان کے کسی ایک فرد کی رضامندی کی بھی ضرورت محسوس نہیں کر رہے. کیا وجہ ہے آخر اس بات کی؟ سو اس حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یقیناً اس پر تنازع ہوا، اسمبلی میں تنازع ہوا، ہم نے اپنا موقف دیا، اور اس کے باوجود ایک بل آیا جس کو رواج ایکٹ کہا گیا. اب آپ رواج ایکٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں. رواج ایکٹ کے تحت قبائلیوں کو اپیل کا حق دیا گیا، یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اختیارات کو فاٹا کے علاقے تک توسیع دی گئی. میں اس میں بحث ابھی نہیں کر رہا کہ پشاور ہائی کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ. اس نقطے پر تو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں اختیار ہونا چاہیے اپیل کرنے کا. لوئر کورٹس ہیں، سیشن کورٹس ہیں، سول کورٹس ہیں. کس کے فیصلے کے خلاف اپیل آپ دائر کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ فاٹا کو آئین اور قانون کے دائرے میں اور آپ اس کو ایک مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں؟
سول کوڈ یا سیشن کوڈ سے پہلے کوڈ آف لا ہونا چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے۔ رواج ایکٹ کے تحت کیا کوئی کوڈیفیکیشن ہے، کوئی لا ہے کہ جس کے تحت قبائلیوں کے تنازعات کا فیصلہ ہو؟ اور یہ سب کچھ نہیں ہے۔ آگے جائیں۔ عدالت میں جو مقدمات پیش ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، فوجداری مقدمات بھی ہوتے ہیں اور دیوانی مقدمات بھی ہوتے ہیں۔ دیوانی مقدمات زیادہ تر جائیدادوں کے حوالے سے ہوتی ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ جو لینڈ ریکارڈ بندوبستی علاقوں میں ہے اور سیٹل ایریا میں ہے، کیا وہ لینڈ ریکارڈ آپ کے فاٹا کے علاقے میں بھی ہے؟ فاٹا کے ہو نکت نکانو زمانے دا علاقہ دے پلان کی قوم دا خورا دے پلان کی قوم دا، اس سے دا خورا تا تقسیمیہ پر میراث باندھے اور کا میراثم دے شریعت مطابقی اور دے ہر کورنے زان لے لینڈ ریکارڈ جوڑے دا دمرا آسان تا تخکاری تنن رازے انضمام میں اوکے و بیا خلق سر پریدے خبرو کے کہ سر خریو کٹ گئی، دا دمرا آسان خبر دا نو لا دیر اگد برید دا پمنس کی دمرا آسان ہے نا چیزا سمر منگے آسان ہو بولو نہ دے لینڈ ریکارڈ تھا، نہ دے قبائلی دے زموں کو بندوبست تھا، نہ رواج اٹلا دے قانون سازش تھا، نہ دے رواج تعریف تھا پتہ قانون کی رواج وائی ستا دے باجا وہ خپل رواج دا دے محمد خپل رواج دا دے اورکزے خپل رواج دا دے وزیرستان مسعود خپل رواج دا دے وزیر خپل رواج دا دے افریدو خپل رواج دا دے شنوار خپل رواج دا پیوی بھی ایجنسی کی دے مختلف قومونو زان زان رواجوں ندی، ہر قبیلے کا اپنا اپنا رواج ہے، ابھی تک یہ تعین نہیں ہو سکا۔ یہ چیزیں یہ تو سلیم صافی صاحب کا موضوع نہیں ہے، یہ تو فرحت اللہ بابر کا موضوع نہیں ہے، یہ تو میرا موضوع ہے کہ ہمارے قبائلی روایات میں سے جو جہالت ہے اس کو ختم کرو، جو جاہلیت پر مبنی روایات ہیں ان کو ختم کرو، سورے کی روایات ظلم ہے اس کو ختم کرو، عورتوں کو اگر میراث نہیں ملتا اس کو ختم کرو۔ اور مجھے یاد ہے غالباً 1935 کے ایکٹ میں جب مطالبہ کیا گیا تھا بر صغیر میں کہ شریعت ایکٹ ہونا چاہیے، تو ہمارے علاقے کے ایک مرحوم نے ایک تحریر لکھی اور اس میں لکھا کہ شریعت کلیوی نو پسر سترگو او کہ شریعت جزیوی نو آگے نو زمونگ دا خپل پختو رواج خو ولی چا آگے دیتا نو آمادا چه خزو تا پا میراث کے حق ورکی۔ نو مفتی اعظم ہند حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب پا دغ عبارت باندے فتوہ ورکڑلا چه دغا سی عبارت لکن کا زندق دا، علماء ډیر واضح دي په دغه حواله سره د امامي په حکومت کې چې کله حسب قانون راوست هم دغه خبره پکې وي، انساني حقوق او حیوانات حقوق ته دي چې د نباتات حقوق ذکر وکړي، هغه کې دغه خبره وا چې سوره بجرم وي، هغه کې دغه خبره وا چې د خود حقوق او میراث حق به کوم هغه مکمل وي د شریعت مطابق وي، ولې سپریم کورټ مسترد کړ؟
ولې جنرال مشرف د هغې خلاف لاړ سپریم کورټ ته بنفس نفیس، او ولې زموږ سیاسي پارټیو زموږ خلاف هغه فیصله قبوله کړه؟ د ښځو د حقوقو په حواله باندې په هغه وخت کې دغه جذبه او دغه احساس کوم ځای ورک شوی؟ مسله دا نه ده. په دې حواله سره زموږ پوزیشن بالکل کلیر ده. موږ د شریعت په رڼا کې نظام غواړو. بار بار یو خبره کېږي، دا FCR د قانونیزم علامت ده. دا قوانین او دا رواجونه دا د هغې زمانې دي. منم چې دا د فرنګیانو زمانې قوانین دي، FCR ده. چې ته ورته کاله قانون وایې، زه ورته 100 ځله کاله قانون وایم. تعزیرات هند چې نن ورته موږ په خپلو کتابونو کې تعزیرات پاکستان وایو، دا د کومې زمانې قوانینو تسلسل ده. زما د ملک اسټبلشمنټ ټول سسټم آیا د هغې زمانې یادګار نه ده؟ زما د سیول بیوروکریسي ټول سسټم آیا د هغې یادګار نه ده؟ په هغې کې چینج راځي، خو چې کوم شي ته موږ نیت خراب شي، بس بیا هغه د فرنګیانو شی نو بیا لرې کول پکار دي، او کوم شی چې موږ باندې خوږي نو بس هغه به برقرار ساتل پکار دي. غوره خبره پکې مه کوئ، دا تاسو ملک نظام خراب ہوئے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کالونیلزم اگر جرم ہے تو FCR کے حوالے سے اکیلا کیوں؟ ہم پاکستان کے انگریزوں کے ہزاروں قوانین لے کر وہاں پر نافذ کریں گے ایک FCR کے بدل میں. پاکستان میں ہم ان قوانین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج پاکستان میں اصلاحات سے پہلے پہلے ان کو ہم فاٹا پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، وہاں ہم ان کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ آج ان حالات میں اگر آپ نے انضمام کا فیصلہ کیا، یہ پیچیدگیاں پیدا کرے گا، یہ مشکلات پیدا کرے گا. قبائل کو اپنے گھروں میں بحال کرانے کی جدوجہد کرو. روہنگا پر بحث کرنے کے لیے تو آپ کہتے ہیں اپنے قبائل کو دیکھو، اپنے گھر کو دیکھو. اچھی بات ہے، اپنے گھر کو دیکھو. ہم نے تو جب ان آپریشنز کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا تو کوئی معقول وجہ اگر اس کی تھی، اس کو دھوئیں کے پیچھے دھکیل دیا گیا اور سیدھا الزام لگایا گیا کہ یہ لوگ تو دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. تو دہشت گردوں والا مسئلہ بھی اب ایک ہے، ہم ایک پیج پہ ہیں، سارے اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ابھی تک قبائل کا مسئلہ تو حل نہیں ہوا، ابھی بھی تو وہ دربدر ہیں، کراچی تک پھیلے ہوئے ہیں، پورے پنجاب میں پھیلے ہوئے ہیں. اور یہ کہنا کہ یہی قبائل جب پشاور میں آتے ہیں تو کیا اسی قانون کے تحت زندگی نہیں گزارتے؟ تو اس وقت ان کو یہ قانون بہت اچھا لگتا ہے. تو جب آپ دبئی میں جاتے ہیں تو دبئی کا قانون آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. جب آپ برطانیہ جاتے ہیں تو پھر برطانیہ کا قانون آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. یہ تو دنیا کا نظام ہے. آپ اپنے علاقے سے باہر جائیں گے تو وہاں جس کا قانون ہے اس کو فالو کریں گے. اور تو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب واپس زمین پر آئیں گے تو باوجود اس کے کہ ان کی نبوت کا سٹیٹس برقرار رہے گا، لیکن چونکہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا تو آپ کو رسول اللہ کے قانون کی پیروی کرنی پڑے گی. تو جغرافیائی لحاظ سے بھی
جب آپ کسی دوسرے اسٹیٹ میں جاتے ہیں، دوسرے ملک میں جاتے ہیں، تو آپ کو اسی کے قانون کی پیروی کرنی پڑتی ہے. اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ میں اس پر رضامند ہوں تو پاکستان کا قانون ختم ہونا چاہیے اور برطانیہ کا قانون ہمیں قبول کر لینا چاہیے. یہ دلیل، اس میں وزن نہیں نظر آ رہی مجھے. تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ازراہ خدا یہ فاٹا کے مسئلے کو روز روز متنازع مت بنائیں. اسفندیار ولی خان صاحب، مجھے شکایت ہے آپ سے، ایک دفعہ 2012 میں آپ نے اس کو متنازع بنایا، اب ایک بار پھر آپ اس کو اس کنوینشن کے ذریعے متنازع بنا رہے ہیں. ناراض نہ ہونا اس بات پہ، میرے احساسات ہیں، اور میں چونکہ آج مہمان ہوں، مہمان ذرا جرأت سے بات کر لیتا ہے. خیر بس وہ ہو رہے ہو رہے خیر. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. ہمیں ایک اتفاق رائے کی طرف جانا چاہیے. جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے. قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے. جب ابھی اسکاٹ لینڈ کا مسئلہ تھا کہ اسکاٹ لینڈ میں یہ بات ابھری کہ اسکاٹ لینڈ برطانیہ کا حصہ ہو یا نہ ہو، تو اسکاٹ لینڈ کے لوگوں سے پوچھا گیا اور انہوں نے کہا ہم رہنا چاہتے ہیں. قبول کرنے کی بات ابھی کی بات ہے. برطانیہ کے عوام سے پوچھا گیا کہ آپ یورپی یونین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے. لوگوں نے کہا ہم نہیں رہنا چاہتے. ایفیلیشن ختم ہو گئی. ابھی حال ہی میں ترکی کے اندر پارلیمانی سسٹم سے صدارتی سسٹم تک جانے کا مسئلہ ہوا تو اردوغان نے قوم سے پوچھا اور قوم نے کہا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اکثریت نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو نظام بدل گیا. جمال عبد الناصر کا جب انقلاب مصر میں آیا تو اس نے متحدہ عرب جمہوریہ کا تصور پیش کیا اور بہت سے عرب ممالک کو اس میں شامل کرنے کی تجویز دی. ہر ملک پہ ریفرینڈم ہوا، انہوں نے مسترد کر دیا اور بات دوبارہ جمہوریت مصر العربیہ پہ آ کر رک گئی. کشمیر کے لیے ہم کہتے ہیں پلیبسٹ کرو، لوگوں سے پوچھو وہ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن قبائل کے لیے ان سے پوچھنا، اس کو ہم نے ہار کا مسئلہ بنا دیا ہے. کیا کر رہے ہو یہ جی؟ اسٹیٹس تبدیل کر رہے ہیں آپ. ایک بات سن لیں، میں اس پہ بات کر رہا ہوں. آپ اسٹیٹس تبدیل کر رہے ہیں. 125 سال کا ایک طویل ترین اسٹیٹس جس میں قبائل کے 4-5 سے زیادہ نسلیں وقت گزار چکی ہیں. اگر ود ان اسٹیٹس آپ بات کرتے ہیں، فرحت اللہ بابر صاحب نے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات کی بات کا ذکر کیا، پارٹیوں کو وہاں ایکسٹینڈ کرنے کا ذکر کیا. وہ ود ان اسٹیٹس، اسٹیٹس تبدیل نہیں ہوا اس کا. لیکن جب آپ اس کو صوبے کا حصہ بنائیں گے یا اس کو الگ صوبہ بنائیں گے، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ آپ کے پاس سوائے اس کے اور کوئی حوالہ نہیں ہوگا کہ ہم نے قوم سے پوچھا تھا اس لیے ہم نے کیا. اسٹیٹس تبدیل کرنے کے لیے پھر آپ کو پبلک سے پوچھنا پڑے گا. اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ قوم کو اس طرح نظر انداز کر سکیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس پر ہمارا موقف ڈپینڈ کرتا ہے. کسی موقف کی حمایت یا مخالفت پہ نہیں کر رہا. انضمام کی حمایت یا مخالفت پہ ہمارا موقف وہ ڈپینڈ نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ جو بھی تجاویز ہیں اگر اسٹیٹس کے اندر ہیں تو آؤ ہمیں مینڈیٹ حاصل ہے، اور اگر اسٹیٹس سے باہر ہیں تو پھر پبلک سے پوچھا جائے اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد کیا جائے. یہ وہ ایک تصور تھا کہ ہم نے اس حوالے سے پیش کیا ہے. اور آج بھی ہم اپنے اس موقف کو ہر فورم پر دلائل کے ساتھ دہراتے ہیں. نہ کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، نہ کسی کے احترام میں فرق آ رہا ہے. اور ایک نکتہ جو شاید میں کسی فورم پر اتنا برملا نہیں کہہ سکا ہوں اور آج کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا اسفندیار ولی خان صاحب اپنی تقریر میں یہ بھی واضح کر دیں کہ جو انضمام کی صورت میں یہ بندوبستی علاقے کا حصہ بن جائے گا اور سیٹل ایریا کا حصہ بن جائے گا تو پھر ڈیورنڈ لائن کی کیا پوزیشن ہوگی. کیا ڈیورنڈ لائن کا خاتمے کا بھی آپ اعلان کر دیں گے؟ کیا آپ اس کو انٹرنیشنل بارڈر بھی ڈکلیئر کر دیں گے؟ تو اس پر بھی میرے خیال میں رہنمائی ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ کل تک ایل او سی تھا تو ہم 70 سال تک انڈیا کے ساتھ ڈس کرتے رہے اور اب افغانستان کے ساتھ
تو وہاں تو پھر بھی ہندو تھا تو ہم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے. یہاں تو ادھر بھی مسلمان ہوگا ادھر بھی مسلمان ہوگا, ادھر بھی پٹھان ہوگا ادھر بھی پٹھان ہوگا, وہ بھی نماز پڑھ کر بندوق مورچے میں جائے گا, ہم بھی نماز پڑھ کر مورچے میں جائیں گے, وہ بھی اللہ اکبر کر کے فائر کرے گا اور ہم بھی اللہ اکبر کر کے فائر کریں گے. اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے میری رہنمائی کی جائے, میں رہنمائی لینا چاہتا ہوں. مشکل ہے مسئلہ, اتنا آسان نہیں ہے. اس کی گہرائی میں ذرا خدا کے لیے جائیں. اور میرے نزدیک یہ مجلس کافی نہیں ہے. میری ایک تجویز ہوگی اسد ولی خان صاحب انتہائی احترام کے ساتھ کہ آج کوئی ڈکلیریشن پاس نہ کیا جائے, ورنہ وہ ڈکلیریشن متنازع ہوگا. ٹھیک ہے, آج جو لائک مائنڈڈ پارٹیاں ہیں وہ زیادہ ہیں یہاں پر, ہم اجنبی ایک دو آدمی نظر آ رہے ہیں, لیکن باہر ایسا نہیں ہے, باہر ایسا نہیں ہے صورتحال. تو اس لحاظ سے اگر ہم خود آپس میں ایک کمیٹی بناتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو مزید ڈیفائن کرتے ہیں, ذرا صاف ستھرا کر لیتے ہیں, ان سوالات کو جو ہمارے ذہن میں ہے اس کا کوئی حل نکل آتا ہے, جو آپ کے ذہن میں ہے ان کا کوئی حل نکل آتا ہے, تو ایک کمیٹی کی صورت میں اس کو بنیاد بنا کر ہم اگر آگے بڑھیں تو یہ زیادہ مفید ہوگا. مسئلے کو بالکل سنجیدہ حیثیت سے لینا چاہیے. کوئی اس میں ہم ایک دوسرے کے خلاف فریق نہیں ہے, آراء مختلف ہیں, لیکن مختلف آراء کو ڈبیٹ کے ذریعے سے ہی یکجا کیا جا سکتا ہے. مباحثے اور مذاکرے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے کوئی شدت کا موقف لینے کے بجائے ہمیں ریلیکس ہونا چاہیے, فلیکسیبل ہونا چاہیے, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہوں تاکہ اس کو ڈسکس کریں اور ڈسکس کر کے اس کو ہم زیر بحث لائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.